پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے جابر بن حیان۔ آپ اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 48 اور کتاب کی طرف دیکھیں۔ جابر بن حیان آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب وہ کیا کرے، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ اس کے باپ کو کسی جرم میں پھانسی دی گئی۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آ پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ تعلیمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ تو پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ 818 عیسوی کی بات ہے، کوفہ میں ایک عطار رہتا تھا۔ عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو۔ تو اس کا نام حیان تھا۔ عطاری سے یعنی عطر بیچنے سے، عطر کے کاروبار سے مشکل سے اس کا گزارا ہوتا تھا۔ اب اسے فکر لاحق ہوئی، فکر پڑ گئی، پریشانی پڑ گئی کہ وہ روزی روٹی کیسے میسر کرے، یہ روزگار۔ تو اس طرح وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا، یعنی وہ کام کرنے لگا جو قانوناً جرم سمجھے جاتے تھے۔ تو اس طرح جابر ابھی چھوٹا ہی تھا، یعنی کم سن تھا، تو اس کا باپ اس جرائم میں پکڑا گیا اور اسے جرم کی سزا پھانسی سنائی گئی، اسے پھانسی دی گئی۔ اب جابر چھوٹا تھا، گھر کا نظام اس کے ہاتھ میں آیا، لیکن وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ یہ سارا بوجھ جو تھا وہ اس کی ماں پر پڑا، اور وہ بھی غریب تھی۔ جابر کی ماں نے جابر کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں گاؤں میں بھیج دیا، اور گاؤں کا جو ماحول تھا وہ بہت اچھا ماحول تھا۔ تو اس آزاد فضا میں اس نے ابتدائی پرورش پائی۔ تو جب گاؤں میں وہ گیا تو اس نے معمولی تعلیم حاصل کی، لیکن جابر کے اندر تلاش و جستجو کا جذبہ جو تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا تھا، یعنی بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھرنا مانے بہت زیادہ بھر جانا۔ تو اس کے ذہن میں تعلیم کے لیے تعلیم کا جذبہ اور جستجو کا جذبہ تھا۔ تو اس طرح سے واپس کوفہ میں آیا۔ جب یہ کوفہ میں آیا تو اس وقت کوفہ کی تعلیمی حالت جو تھی، تعلیمی ماحول جو تھا وہ بہت اچھا تھا، اور جابر نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ رائج کی یہی ہو۔ تو اب جابر جوان تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں غربت کی زندگی گزار رہی ہے، تو اس سے رہا نہ گیا۔ تو اس کے ذہن پہ
सोना बनाने की धुन सवार हुई। धुन सवार होना यानी शौक होना, किसी बात के पीछे लग जाना। अब इसके जहन में शौक पड़ गया, ये सोना बनाने के काम के पीछे पड़ गया। तो इस तरह उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाएं तैयार करना शुरू की। जड़ी जड़ी बूटियाँ लाता था, उन्हें पिघलाता था। इस तरह उसके घर में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ किस्म के दहात और उनके बर्तन मौजूद थे। इस तरह जाबिर का इब्तदाई सफ़र जो है वो शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे हम दूसरे लेसन में इसके मुतालिक पढ़ेंगे। शुक्रिया।